نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گویا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے، ایمان والوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم رمضان کے روزے اس لیے رکھیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی یہ مہینہ ہمیں اس لیے دے رہا ہے کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے، ایک چینج آئے، ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں روزے کے بارے میں اور روزے کے مقاصد کے بارے میں اچھی طرح سمجھ بوجھ ہو، اور پھر خاص طور پر تقوی کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ وہ ہے کیا چیز جسے ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اور اگر آلریڈی ہے تو اس کو بڑھانا ہے، اسے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اسی پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، اسی پر ہمارے اچھا انسان بننے کا انحصار ہے. گویا ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پہلے سے زیادہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. تو تقویٰ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے اندر ایک میزان ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، رشد ہونی چاہیے، غور و فکر کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس چیز کو پہچاننے کی قوت ہونی چاہیے جو دراصل مطلوب ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں رشد مانگی تھی. انہوں نے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان اور رشد اور سمجھ بوجھ عطا کر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں اس مہینے کا مقصد اور روزے کا مقصد سمجھا دے، ہمیں تقوی کے بارے میں رشد عطا کرے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن انسان کو رشد کی طرف لے جاتا ہے، انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہر طرف رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ دورہ قرآن اور قرآن کو سمجھنے کا ایک ذوق اور شوق اور ہلچل سی مچ جاتی. ہر کوئی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے قرآن کو سمجھ سکوں، جان سکوں. تلاوت کے علاوہ، تراویح کے علاوہ فہم قرآن کا ایک خاص ذوق اور شوق اٹھتا ہے. اس کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر رشد پیدا ہو اور اس رشد کے ذریعے ہم تقوی تک پہنچیں، اپنے مقصد تک پہنچیں، اپنا گول اچیو کر سکیں. جنہوں نے پہلی بار قرآن کو سنا تھا تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رشد کی طرف لے جاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ رمضان اور اس کے روزے اور اس میں قرآن کو پڑھنا، کیونکہ یہ قرآن نازل بھی کب ہوا؟ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو رمضان جو کہ روزے اور قرآن دونوں کے ساتھ مخصوص ہے، تو ان دونوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک خاص قسم کی سمجھ بوجھ اور رشد عطا کرتے ہیں. ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے، ہماری نیند میں کمی کر کے، ہمیں خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کر کے، تاکہ ہم اس چیز کی حقیقت کو پا سکیں، اپنی حقیقت کو،
دنیا کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو، اور پھر ہم سیدھی راہ پر چل پڑے، صحیح سمت ہمیں نصیب ہو، اس قرآن کے ذریعے رشد نصیب ہو. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جب ہمیں رشد نصیب ہوگی تو ہمارے لیے تقویٰ کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، مختصر ہو جائیں گی، ہماری بہت سی پریشانی اور کنفیوژن ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا بہترین ولی مرشدہ بن جائے گا قرآن کی تعلیم کے ذریعے، کہ جس سے ہمیں رہنمائی نصیب ہوگی. رشد وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آج کی اس مجلس سے ہمیں تقویٰ کا صحیح مفہوم عطا کر دے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. قرآن مجید سے یہ حقیقت ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے حاصل تقویٰ کرنا ہے. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ سارے رمضان میں اور روزوں اور قرآن ان سب چیزوں کے ذریعے پایا کیا، یا ہمارے اپنے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ کیا پایا، تو وہ ایک ون ورڈ میں تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ اگر حاصل ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ نہیں پایا تو باقی ساری چیز صرف ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک ایکسرسائز ہے، مقصد نہیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہوتا، کھانے کے ذریعے بھوک مٹانا مقصد ہوتا ہے، قوت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اصل میں کیا حاصل کرنا ہوتا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا ہوتا ہے. روزہ ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. اب وہ تقویٰ کیا ہے؟ عام طور پر تقویٰ کا معنی لوگ کہتے ہیں اللہ کا ڈر یا اللہ کی محبت، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تقویٰ کا نتیجہ ہے. یعنی جب تقویٰ آتا ہے تو پھر انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن تقویٰ کا اصل لفظی معنی ہوتا ہے وقاء، یقی سے ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا یا کس چیز سے بچنے کی قوت پیدا ہونا؟ وہ ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا. یعنی اگر رمضان سے پہلے ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ درست نہیں، تو رمضان کے روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے ہمارے اندر اتنی قوت آ جانی چاہیے، اتنی طاقت آ جانی چاہیے کہ ہم رمضان میں بھی اور اس کے بعد ان برے کاموں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات سے متعلق ہوں. کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، خواہ وہ اپنی ڈیوٹی، خواہ کوئی جاب ہم کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، ان چیزوں میں ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، کہیں بھی کچھ جو غلط کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں جہاں جہاں ہم غلط ہیں وہاں وہاں ہم اپنی اصلاح کے قابل ہو جائیں، ہمارے اندر ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ ہم ان برائیوں کو چھوڑ سکیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے، غور سے سننے کی بات ہے، تمام آفتیں اور مصیبتیں، یعنی ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت کا شکار رہتا ہے، تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، کہ جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہو جاتا ہے تو پھر ہی انسان غموں سے نجات پاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا مگر زہد حاصل کرنے کے بعد. زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیزوں کے ساتھ وہ محبت نہ رکھنا جو نہیں رکھنی چاہیے، یعنی جس کے وہ قابل نہیں. اصل میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی ورتھ کیا ہے؟ حدیث میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ حدیث سنی بھی ہوگی کہ اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر، پورا مچھر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو
دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، مگر جتنا کچھ بھی کسی کے پاس ہے اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں. پوری دنیا کی دولت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں، اللہ کی رحمت جو جنت کی شکل میں ہے اس کے مقابلے میں. تو انسان جب دنیا کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تو دراصل میں ایک دھوکے کا سامان کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی محبت کو، اپنی توجہ اور اپنی انرجیز کو ایسی چیز پر لگا رہا ہوتا ہے جو اس قابل نہیں کہ ان کے پیچھے اتنی محنت کی جائے جتنی انسان کو اپنی آخرت کے لیے کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ زہد جب تک نہ ہو اس وقت تک اخلاص نہیں آتا، کیونکہ جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ نہیں چاہیں گے تو پھر وہ خالص والی بات تو نہیں نا، سنسیئرٹی تو نہیں. ہم زبان سے کہتے بھی رہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنی نیند سے محبت ہو، اس سے زیادہ ہمیں کھانے پینے سے ہو، اس سے زیادہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے ہو، شاپنگ اور ادھر ادھر کی جو آسائش کی اور زینت کی چیزیں ہیں. تو پھر کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، قول و فعل میں ایک تضاد ہے. تو بہرحال جب تک زہد یعنی دنیا ضرورت ہے، دنیا سے محبت نہیں، وہ حاصل نہیں ہوتا تو اس وقت تک اخلاص نہیں ملتا. اور زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اپنانے کے بعد. تقوی سے ہی زہد ملتا ہے. اور تقوی سے مراد کیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا. اگر رمضان ہمارے اندر یہ قوت پیدا کر دے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں کسی کے کہے بغیر، صرف اللہ کی خاطر جن سے اللہ نے روکا ہے، خواہ وہ حرام رزق ہے یا حرام تعلقات ہیں یا جھوٹ بولنا ہے، گفتگو کی خرابیاں ہیں یا اپنے اندر کی خیانت ہے، کچھ بھی ہے، نمازوں میں کمی کوتاہی ہے یا اپنی ڈیوٹیوں اور اپنی ذمہ داریوں میں کمی کوتاہی، کچھ بھی، ان سب چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے غیبت حرام ہے، اس کے باوجود غیبت کیے چلے جاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، الزام تراشی کرنا، بہتان تراشی کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بے دریغ ایسے کام کر رہے ہوتے. کیوں نہیں رک پاتے؟ کیوں نہیں رک پاتے؟ اس لیے کہ وہ قوت نہیں ہے اندر جو ان کو روک دے. اسی قوت کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت کہ جو انسان کے اندر ایسی جڑ پکڑتی ہے کہ پھر انسان اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں کو، اولین اور آخرین کو، یہ وصیت کی کہ وہ تقوی اختیار کریں. سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا. وصینا تاکیدی حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور پھر جب کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عزت والا بن جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس شخص کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے گویا ہر خیر کی کنجی اس کو مل جاتی، یعنی اسے ہر نیکی کی توفیق ہو جاتی. بہت دفعہ نیکی کے کام ہوتے ہیں ہماری ریچ میں، ہماری پہنچ میں، توفیق نہیں ہوتی اس کو کرنے کی. تو جب تقویٰ آتا ہے اندر کی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ پھر نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے رمضان سے کیا ملے گا؟ تقویٰ. اور تقویٰ سے کیا ملے گا؟ ہر خیر. ہر خیر اور بھلائی عام ہو جائے گی. تمام مسائل کا حل ہے یہ، جتنے بھی پریشانیاں ہیں. آپ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتا ہے، پھر اس کے اثر میں رہتا ہے، پھر اس کا اسٹریس لیتا رہتا ہے، پھر کبھی اس کو سناتا ہے، کبھی اس کو سناتا ہے، کبھی اس کے آگے روتا ہے، کبھی اس کے آگے روتا ہے. مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا. ہر ایک سے مشورے لیتے رہتے ہیں لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے. تو اس کا بھی حل کیا ہے؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اس کو وہاں سے رزق روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں سے دروازہ کھل جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، تو اس میں بھی رکاوٹ دراصل ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے بعض اوقات. تو تقویٰ جو ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا، کام آسان ہو جائیں گے، دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بڑی رکاوٹیں ہیں، جو کام کرتے ہیں کاروبار اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، رشتوں کے معاملات اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے، کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں. کی کیا ہے کنجی کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر کیسا ڈر کہ جو بھی ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اسی طرح تقویٰ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کون ہے وہ دوست؟ وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا تقوی کے آنے سے ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ اللہ کی دوستی. اور اللہ کی دوستی نصیب ہونے سے خوف اور غم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. دنیا کے علاوہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی تقوی ہی ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بالا خانے، بلند سے بلند عمارتیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، جنت میں سب سے زیادہ کیا چیز لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. گویا رمضان ایک موقع ہے انسان کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں داخل کرنے کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز تو اللہ کے لیے خالص ہونا. اس لیے رمضان میں آپ نے ہر نیکی کا کام، کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے نا، ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے. کیونکہ خالص توحید کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے جان لو تم اس وقت تک اللہ کا تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. یعنی اس ایمان میں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے ناموں، ہر چیز پر ایمان کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے. مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنے، مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے بچا لیا جائے گا تقوی والا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى
مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. تو رمضان میں آپ صدقہ خیرات بھی کریں گے، جو بھی، چاہے آپ کھانا دیں، کسی کو افطار کرائیں، چاہے کسی غریب کی مدد کریں، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ عمرے کے لیے جائیں، چاہے آپ کچھ بانٹیں، کتابیں بانٹیں، کھانا بانٹیں، پانی بانٹیں، کچھ بھی کریں، ایک ہی چیز دل میں سمائی ہونی چاہیے، میرے رب کے لیے، یہ میرے رب کے لیے ہے، یہ میرے رب کے لیے ہے. میں اس کے بدلے کیا چاہتی ہوں؟ اپنے رب کا دیدار چاہتی ہوں. اس پیار اور محبت کے ساتھ. اور شیطان آپ کی نیت اگر خراب کرنے کی کوشش کرے، شیطان تو بندہ ہوا بڑا والا، لیکن اندر کا جو نفس ہے نا، وہ بھی شیطان کی صحبت میں رہ کے بہت خرابیاں کرتا ہے. کسی وقت بھی دل میں خیال آئے نا کہ نہیں وہ کیا کتنا خوش ہوگا اور وہ کیا کہے گا اور وہاں نام بن جائے گا، نہیں، اسی وقت اس کو جھٹکے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو میرے رب کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس عمل میں شریک نہیں کرنا، کیونکہ جو بندوں کے لیے عمل کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بندوں کے لیے تھا، انہیں سے اجر لے لو. تو اس لیے روزہ ہو، قرآن ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، عمرہ ہو، خیرات ہو، کچھ ہو، سب اللہ کے لیے. پھر ہر جگہ اللہ کا ڈر، اپنی ورک پلیس پر بھی، اپنے گھر بھی، شوہر کی موجودگی میں بھی، اس کی ایبسنس میں بھی، ماں باپ کے سامنے بھی، ماں باپ کی غیر حاضری میں بھی، صرف اللہ سے ڈرنا ہے. نہ کسی چیٹ کے ذریعے، نہ کسی فون کے ذریعے، نہ کسی خفیہ راستے کے ذریعے کوئی غلط کام نہیں کرنا. اگر کوئی بھی کسی فتنے میں ایسے میں شیطان کی شر سے مبتلا ہو چکا ہے تو رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ انسان ایسی ساری چیزوں سے گلو خلاصی کرا لے، اللہ سے دعا کر کے اور روزہ رکھ کے. پھر یہ کہ جہاں بھی ہو انسان تو یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. پھر اسی طرح جو بھی کام انسان کرے، رمضان کے روزے رکھے یا رات کا قیام کرے یا لیلۃ القدر کا قیام کرے، وہ کیا کرے؟ حدیث میں آتا نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، لیلۃ القدر کو جاگے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور نیکی اور اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہوئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کس غرض سے؟ تاکہ دل میں تقوی پیدا ہو. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو عبادت ذریعہ ہے کیا پیدا کرنے کا؟ تقوی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے اس کے تقوی کا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اتقوا اللہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے تقوی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہی انسان گامزن رہے، چلتا رہے، اسی کی دی ہوئی ہدایت کو اپنی ہدایت بنائے، کسی اور کی طرف نہ دیکھے کہ وہ کون اور مجھے کیا کرنے کا مشورہ دیتا ہے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے انہیں اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے نا، مثلا نماز کا حکم یا حجاب کا حکم یا کسی اور کام کا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں سے مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ان حالات میں حجاب کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں مجھے ان حالات میں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے جبکہ پتہ ہو کہ یہ حرام ہے؟ سود چھوڑنے کی بات آتی ہے، قرآن پڑھیں گے آپ رمضان میں تو سود کی بات آئے گی کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی بات ہے.
لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں, آیت بھی سن لیتے ہیں, معنی بھی جان لیتے ہیں, پھر جا کے لوگوں سے مشورہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے کہ اللہ نے جو رہنمائی کی ہے اس کو اختیار کیا جائے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. جو ہدایت قبول کر لیتے ہیں اللہ اور دیتا ہے اور تقویٰ عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش, چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کے اور ایک جوتا نہ پہن کے ننگے پاؤں چلنے سے منع کیا. تو کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں ایسی حالت میں ایک قدم بھی نہیں چلنا چاہوں گا کیونکہ اسے منع کیا گیا. کہا یہ کہ انسان کے اچھا ایسی مجبوری ہو تو پھر کیا کرے, ایسی ہو تو کیا کرے. ٹھیک ہے اگر ایک پاؤں میں کوئی تکلیف ہوگی, جوتا پہن ہی نہیں سکتے, بیساکھی پہ ایک اور بات ہے, تو چلیں گے بھی ایک ہی ٹانگ پہ پھر. لیکن عام لوگوں کے لیے حکم جو ہے, جب حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان کے کہ اب میرا کوئی دن اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. نافرمانی تو بڑی بات ہے, جو چیز دل میں کھٹک جائے اس کو بھی چھوڑ دو. تقویٰ کیا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا, یعنی تقویٰ اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس بات کو نہ چھوڑے جو دل میں کھٹکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اب مثلاً رمضان کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں خوب اچھی طرح روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. رمضان کے بعد پھر ہم بازاروں کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے, جو ہم اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس حد تک جائز ہوتی ہے اور کہاں ہم اسراف میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک ایک جوڑا بنانے پر لاکھوں بعض اوقات لگا دیے جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات صرف وقتی ڈیکوریشن کے لیے ہزاروں خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں بعض اوقات ہمارے دل اندر سے کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, لیکن ہم لوگوں کی وجہ سے ہائے لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ہائے لوگ کیا کہیں گے, تو ہم کس سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں یا لوگوں سے ڈر رہے ہیں. جس وقت دل میں خیال آئے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے, اپنے آپ کو خود ہی پکڑ لیں کہ میرے اندر تو ابھی اللہ کا ڈر آیا ہی نہیں. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر میرے دل میں یہ آتا کہ ہائے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, یہ تھوڑی ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. جو کام ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں, چاہے اچھے کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ لوگوں کی خاطر تو نہیں کرنا, اور اگر غلط کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے تو بھی ٹھیک نہیں. اصل ہمارا معبود تو اللہ ہی ہے. پھر اسی طرح سوری کہتے ہیں کہ انما سموا متقین لانہم اتقوا ما لا یتقى. متقین کو متقین کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس چیز سے پرہیز کیا جس سے لوگ پرہیز نہیں کرتے, جس سے عام عوام الناس نہیں بچتے. متقین ان سے بھی بچتے ہیں, وہ بھیڑ چال نہیں اختیار کرتے, لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے. اب آپ دیکھیے صرف ٹرینڈز کو فالو کرنے میں ہم نے اپنے لباس کا حال کیا کر لیا. کیا آپ کو کسی بھی ایسی خاتون کو بازار میں یا کہیں بھی چلتے ہوئے دیکھ کر دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جو چست پاجامہ پہنے ہوئے ہو اور اس کی لیگز کی ہپس کی پوری شیپ نظر آ رہی ہو, سائڈ سے چوک اتنے اونچے گئے ہوئے ہوں کہ جو ہی وہ قدم بڑھائے اگلا حصہ آگے اور پیچھے والا پیچھے, اور درمیان سے پوری پوری لیگز نظر آ رہی ہوں. سب کے اندر کھٹکتا ہے نا, کیونکہ اللہ نے حیا فطرت میں رکھ دی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. تو تقویٰ کیا ہے کہ جن چیزوں سے لوگ نہیں بچتے آپ نے ان سے بچنا ہے, تب آپ متقین میں شمار ہوں گے. پھر اسی طرح تقویٰ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی برائی سے بھی لوگوں کو بچائے. نہ صرف یہ کہ دوسروں سے انفلوئنس نہ ہو, بلکہ خود بھی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو لوگوں کے لیے شر کا راستہ کھولنے والا. پھر تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان دل کو صاف رکھتا ہے. رمضان کے روزے نہ صرف یہ کہ ہم سے ایکسٹرا فوڈ اور باقی چیزوں کو چھڑاتے ہیں,
بلکہ اس کے ذریعے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم برے خیالات اور لوگوں کے خلاف بدگمانیوں اور نفرتوں، بغض اور حسد اور دشمنیوں، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کریں. جو رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے ساری غلطی ان کی ہو، کیونکہ ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ ہم نے تو کال کیا تھا، انہوں نے رپلائی نہیں کیا. ہم نے تو سلام کیا تھا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. ہم تو گئے تھے، انہوں نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. کئی قسم کے گلے شکوے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، کئی دفعہ جائز بھی ہوتے، بالکل صحیح ہوتے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود ان باتوں کی وجہ سے آپس کی رشتہ داریوں کو تو نہیں کاٹا جا سکتا. تو بس برداشت کرنے والی بات ہے، کوئی بات نہیں. اس کا اخلاق اس کے ساتھ، آپ کا آپ کے ساتھ. تو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے اندر کا تزکیہ نہ کریں، اپنے دل کے خیالات کو، اپنے دل کو صاف نہ کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ 3 دفعہ کیا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں، یعنی دل میں ہے. تقویٰ کا مقام دل ہے، کہ آپ کے دل کی حالت بدلے گی رمضان میں انشاءاللہ. قرآن پڑھ کے صفائی ہوتی ہے انسان کی، قرآن سن کے، نمازیں پڑھ کے، ایکسٹرا نماز تراویح پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، تلاوت کر کے اندر کی مسلسل صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اوور آل یعنی پوری کلینزنگ ہوتی ہے اندر باہر سے انسان کی. تو اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ تقویٰ حاصل ہو تو اس کے لیے دل کو صاف کرنا ہے، تبھی وہ اندر آئے گا، تبھی دل سجے گا. اور اگر دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں اور غلط چیزیں ہیں تو پھر تقویٰ وہاں ٹک نہیں سکتا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو، وہ ٹکڑا دل ہے. تو دل پر کام کرنا ہے، دل کو اللہ کی طرف جھکانا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر تقویٰ ہوگا تو جنت تک چل کے بھی نہیں جانا پڑے گا، جنت آگے آ جائے گی، وہ خود قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اس سے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ذالک یوم الخلود، اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے. ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. لیکن وہ گھر اور یہ ساری نعمتیں اور آسانیاں کس کے لیے؟ تقویٰ والے کے لیے، تقویٰ کے ساتھ. تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور دل کو کس سے بچانا ہے؟ گناہوں سے، برے خیالات سے. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کیا لگ جاتا ہے؟ کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے، صاف نہ کرے اس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دھبا پھیلتا چلا جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے اور دل بے حس ہو جاتا ہے. پھر اس میں ڈپریشن اور بے چینی اور غم اور دکھ اور ایسی چیزیں گھیرا کر لیتی ہیں، دل ویران ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ویرانی سے سب کو محفوظ رکھے اور دلوں کو ایمان اور خوشیوں سے بھر دے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور آخرت کی یاد. تو ہم سب کو اپنے دلوں کو گندگی سے بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے، آپ سے پوچھا گیا جب تو آپ نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ فرمایا متقی، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد. حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی کی تعریف سنے تو اس کو بری لگے، کسی کی نعمت دیکھے تو اس کو اچھا نہ لگے، اور کوئی اس سے آگے نکلنے لگے تو اس کی لیگ پولنگ کرے. یعنی دل میں بھی، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے. پھر اسی طرح
دل کو مردہ ہونے سے بچانا ہے. دل کا مردہ ہونا کیا ہے کہ انسان کا نیکی کے کاموں میں دل نہ لگے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا, انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, کبھی بھوکا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, تو انسان ڈس اورینٹیڈ ہوتا ہے, کبھی کنسنٹریشن بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو اپنے آپ کو زبردستی تھوڑا سا کسی خیر اور بلائی کے کام میں لگا دینا چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 آپ کا دل پھر اس خیر کی طرف مائل ہونے لگ جائے گا. دیکھیے دل کا کھلنا, وسیع دل ہونا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بازو کا, جیسے دل کی شیپ ہے نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوٹلی ہو نا, اور اس کے اوپر سے باندھا ہوا ہوتا ہے نا. اچھا جب آپ اس کا وہ کھولتے ہیں نا دھاگا, تو کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتی. جب ایک دفعہ کھل جاتی ہے تو پھر آپ اس میں سے کیا کیا نکال سکتے ہیں؟ سب کچھ نکال سکتے ہیں. جب دل کی گرہ بھی کھل جاتی ہے نا, تو اس کے بعد بخل بھی چلا جاتا ہے, اور کسی کو معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور ہر خیر اور بھلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس گرہ کے کھلنے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب میرے اندر کی تنگی دور ہو جائے, میرا دل وسیع ہو جائے, اور پھر خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں کا شوق اور جذبہ اور محبت بڑھ جائے. ایسا شوق لگ جائے کہ جو تھکنے نہ دے کسی اچھے کام پر, یعنی ایک کے بعد ایک کام انسان کرتا چلا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ایک بڑی ضروری چیز آپ کی کسی اس میں بند ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی کی بوتل اوپر سے بند ہو, تو آپ دیکھیں کہ آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے کرتے ہیں, ادھر سے کرتے ہیں, اور یہ مشکل عمل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ سیل اتر جاتی ہے اور آپ ڈھکن کھول لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو کتنا پانی ملتا ہے؟ پوری بوتل آپ کی ہو جاتی ہے, آپ جتنا چاہیں پیئیں اس میں سے. لیکن مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ آغاز کا, ابتدا کا. ہمارے دل دنیا کی محبت سے اتنے بھر چکے ہوتے ہیں نا, اور ان پہ ایسی سیل ہوئی بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی نیکی کا موسم آتا ہے یا نیکی کا ماحول ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس میں دل بھی نہیں لگتا, اور پھر اس پہ پابندی تو اور بھی مشکل لگتی. ایسے جو ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے یہ ڈھکن کھلنے والا, اس پر آپ جم جائیں کہ نہیں چاہے نہیں, پھر بھی مجھے کرنا ہے, پھر بھی کرنا ہے, پھر بھی کرنا. آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سب رکاوٹ دور ہو جائے گی. کیونکہ بند دلوں کو کھولنے کے لیے بھی تو قرآن ہی چاہیے نا, اللہ کا ذکر چاہیے, اور رمضان تو پھر رمضان ہے, اس کی برکتوں سے تو یہ سب کچھ کھلے گا. ایک اور چیز, تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. تو روزے میں آپ نے کیا کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنی. آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہے. تو اس طرح تک کم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس من قيامه الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا, اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا, کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو, اپنے خیالات کو کنٹرول ہی نہیں کیا. تو زبان کی حفاظت تقویٰ پیدا کرنے کے ذریعے. آپ اتنی مشکل سے نیکیاں کماتے ہیں, کرتے ایک بات کرتے سب کچھ ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے. تو پوری کوشش کرنی ہے کہ زبان ہماری صحیح استعمال ہو. بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی, اور آپ یقین کریں تھوڑی دیر اس کو بند کرنے کی ضرورت, دل کو تو کھولنے کی ضرورت ہے, زبان کو بند کرنے کی ضرورت. تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا پابندی لگائیں, آپ دیکھیں گے کہ 5 منٹ 10 منٹ اس کے بعد وہ بات بالکل آپ کو بیکار لگے گی کہ اس سے فائدہ ہی نہیں تھا. صرف تھوڑا برداشت کر لیں. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, کسی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا, کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی, فوری تبصرہ نہ کریں. بس یہ کی ہے زبان کی حفاظت کی. ہماری مشکل کیا, ہم جلد بازی کرتے ہیں. کوئی چیز دیکھیں گے فوراً تبصرہ کریں گے, کچھ سنیں گے فوراً آگے سے کوئی کمنٹ کریں گے, ایکسٹرا کمنٹس ختم کر لیں, ججمنٹل نہ, فوراً جج کر لیں. یہ اس لیے ہوا, یہ اپنے پاس سے اس کے من گڑت اسباب بتائیں گے جو حقیقی بھی نہیں ہوتے بعض اوقات. وہ کہاں لکھے جائیں گے, ہمارے سوچنے کی بات ہے. جب تک پوری طرح بات سمجھے نا, فیصلہ نہ کریں. بعض کو بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, تو
ایسی صورت میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں کہ اصل روزہ تو زبان کا روزہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ انسان کو خوار کرتی ہے، اور پھر انسان کے اندر بے چینی بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو. تو تقویٰ کہاں سے آئے گا اگر زبان ہی درست نہیں؟ دوسری بڑی مشکل زیادہ باتوں سے بچنا ہے. رمضان میں کم بولنا، یہ اپنے ٹارگٹس میں رکھیں، کم بولنا. پہلے زمانے میں تو چپ کا روزہ ہوتا تھا، شکر ہے ہم پہ وہ نہیں لازم ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کیا حکم دیا گیا، بس اشاروں سے بات کرو. اور پھر حضرت مریم کو کہا کہ بچہ بولے گا، آپ نہیں بولیں گی جب آپ پہ الزام تراشی کی جائے گی. تو بہت سے مواقع پر بہت ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اپنے دفاع کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی حقیقت کھول دے گا. بس تھوڑے دن ذرا صبر کر لیں، تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، دیکھیں تو صحیح ہوتا ہے کیا، کر کے تو دیکھیں آپ. اس کے بدلے میں اللہ آپ کو ایسی دل کی ٹھنڈک دے گا. وقتی طور پہ بہت ابال ہوگا، بہت غصہ ہوگا، اور انسان کہے گا کہ میں ہار گیا، اور انا کا مسئلہ بھی بعض اوقات بن جاتا. لیکن نہیں، کر کے دیکھیں، بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو کثرت کلام سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لغو سے بھی اجتناب کرنا ہے، فضول باتوں سے جن کا کوئی مقصد نہ ہو. بعض اوقات ہم کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دورہ قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جب مومنٹ وہ ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کس قدر شور اٹھ جاتا ہے باتوں کا. وہ جو سنا ہوتا ہے اس کو جذب ہی نہیں کرتے، جو تراویح وغیرہ پڑھی ہوتی ہے اس کو اپنے اندر سموتے ہی نہیں، کہ بول بال کے سب اڑا دیتے ہیں. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ سے راز و نیاز کریں. جب آپ دورہ قرآن سنیں اس کے بعد بڑی خاموشی اختیار کریں، غور و فکر کریں کیا سنا ہے. جب تراویح پڑھیں تو اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں، لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں. ہاں اگر کسی کو ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز نہیں. پھر اگر کوئی جھگڑنے کو آ جائے تو پھر تو کہنا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو لغو اور رفث یعنی خواہشات سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت سے پیش آئے تو تم اسے کہو میں تو روزہ دار ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح کسی قسم کی گالی گلوچ تو بالکل ہی آؤٹ ہے. کوئی بھی دے رہا ہو تو اس کا جواب نہیں دینا، فرشتے دے دیں گے آپ کی طرف سے، آپ فکر نہیں کریں. پھر اسی طرح پورا مہینہ جب آپ یہ کریں گے، تو میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 30 ڈیز یا 31 ڈیز سے لے کے 40 ڈیز تک کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو جاتی. اگر 30 دن یہ رمضان کے یا 29 دن، جو بھی اللہ کو زیادہ پتا ہے، یہ تو لوگوں کی ریسرچ ہے نا، اللہ کو زیادہ پتا تھا کہ 30 دن چاہیے یا کتنے دن چاہیے. تو جو بھی اللہ دن دیتا ہے، اتنے دنوں میں اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ پہلے سے بہتر انسان بنے گے، باقی زندگی بھی اچھی گزرے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہے نا، ان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آپ سے کر رہا ہے تو اس کو بھی کہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ان باتوں سے ہم اپنا روزہ کیوں خراب کریں، اللہ سے دعا کریں، صبر کریں. چھٹی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے زہد اختیار کرنا. روزہ جو ہے خواہشات نفسانی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، کم کرنے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے. یعنی اس سے انسان کی بہت سی خواہشات جو ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں. امام احمد کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر کسی ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کو آپ چاہتے ہیں. اچھا ہمارے اندر خوف کیا ہے؟ کہیں اللہ کے یہاں پوچھ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، کہیں اس عمل سے قبر کا عذاب نہ ہو. تو یہ جو ہمارے اندر ڈر ہے نا، یہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اس دن کے ڈر سے، اس برے انجام کے ڈر سے انسان اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دے کہ یہ میں کروں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی، چاہے کتنی بھی پسند ہو. یہ ہے اصل تقویٰ. تو رمضان میں اصل میں ہم نے کیا کرنا؟ اللہ کے ڈر سے ہر ناجائز چیز خواہ وہ ہمیں کتنی پسند ہو اس کو چھوڑنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اور خواہش سے، چاہے باتوں کی بہت خواہش ہو، اس کو بھی چھوڑ دیں. امام راغب کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو گناہ میں ڈال دیتی ہے. مثلا آپ کا موبائل ہے، آپ کو پتا ہے جب آپ اٹھائیں گے تو پھر آپ کو ایسی چیز لگا بیٹھیں گے کہ جو دیکھنا درست نہیں، پڑھنا درست نہیں، سننا درست نہیں. تو اب اس ایڈکشن سے جان کر کہ یہ باقاعدہ ایڈکشن بن چکی ہے کہ جیسے جب نشہ ختم ہوتا ہے نا، وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کہتا ہے کہ اب میں وہ اسی طرح نیند میں بھی ہاتھ سے ٹٹول رہے، کہاں ہے موبائل، اور کھانا کھاتے ہوئے بھی اور سفر میں بھی، ہر جگہ. اور پھر چلو اگر کوئی کام کی چیز ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے سلپ ہو رہے ہیں اور ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کو وقت ضائع کر رہی ہیں، جو آپ کو حرام میں مبتلا کر رہی ہیں، اس کو اٹھا کے کہیں رکھ دیں. اپنے اوپر خود پابندی لگائیں. کیونکہ امام راغب تو یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان حرام کے ساتھ مباح چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے. مباح کا مطلب جو جائز ہوتی ہیں، کچھ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے کرنے سے بھی بعض اوقات میں آف ٹریک ہو جاتا ہوں. پھر اسی طرح غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے. ایسے ٹی وی پروگرامز، ایسی چیزیں ہاں کمپیوٹر پہ دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں یا کہیں کہ جو آپ کو غافل کر دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ کاٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاس ہو جائے. نہیں، یہ ٹائم اتنا سستا نہیں ہے، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی بنائیں جس سے آپ اپنی آخرت کما سکیں. پھر اسی طرح سادگی اختیار کرنا. زہد کا ایک تقاضا کیا ہے کہ اپنے کاموں میں سادگی اختیار کی جائے، کیونکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. جب دنیا کی زینت ایکسٹرا میں اختیار کرنے لگتے ہیں تو ہمارا بہت سا وقت خرچ ہو جاتا ہے، بہت سا وقت اس میں چلا جاتا ہے. عید کے کپڑے بنائیں پہنیں، لیکن اس میں بھی سادگی اختیار کریں. گھروں کی آرائش اور ڈیکوریشن میں بھی، بہت سی چیزوں میں، تاکہ ہم اس تقویٰ کے لیول کو پہنچ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے، اللہ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. یعنی بہت بڑی جزا ہے اس کے لیے. ایسا نہیں کہ خرید نہیں سکتا انسان، سلوا نہیں سکتا، بنوا نہیں، سب افورڈیبل ہے، لیکن صرف کہ میری نماز کی خشوع و خضوع میں نقصان ہوتا ہے، یا یہ کہ میری حیات پامال ہوتی، یا پھر یہ کہ میں اس مال کو ایکسٹرا کہیں اور بہتر کام میں لگا سکتا ہوں، کوئی بھی ریزن. تو انسان اللہ کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر اپنی عادات میں سادگی لانے کی کوشش کرے، اس سے تقویٰ حاصل ہوگا. پھر 7ویں چیز، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی سے روزہ رکھنا. روزوں کو بوجھ نہ سمجھے کہ جون کے روزے آ رہے ہیں، موسم بڑا خراب ہے، کیا بنے گا. نہیں، خوشی سے. اور ایسی برکت ہوتی ہے رمضان کی کہ آپ یقین کریں ہر موسم میں انسان پار ہو ہی جاتا ہے، رکھ ہی لیتا ہے. شروع میں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے، لیکن پھر انسان کہتا ہے اچھا یقین نہیں آتا کہ سارا رمضان روزے رکھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے رمضان کی. تو ہر رات دعا کرے، اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. خاص طور پہ روزے میں جب پیاس لگے، بھوک لگے، گرمی لگے، تو اس وقت آپ کیا کہیں کہ اللہ مجھے آخرت کی گرمی سے بچا لینا، مجھے اس دن کے پیاسا ہونے سے بچا لینا. پھر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی، کام کرتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، مانگے مانگے مانگے، خوب خوب اللہ سے دعائیں کرے تاکہ رمضان میں ساری مشکلات سے چھٹکارا ہو جائے. پھر اسی طرح افطار کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے.
پھر آپ نے ذکر کی کثرت کرنی ہے. 8ویں چیز جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. چاہتے ہیں آپ؟ کون کون چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو؟ اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے، یعنی کھول کے قرآن پڑھے، چاہے زبانیں بھی یاد ہو تو کھول کے پڑھے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، یعنی قرآن کی تلاوت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پہ نور کا سبب ہوگا، آسمان میں ذخیرہ ہوگا. پھر اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں شرکت، جیسے دورہ قرآن وغیرہ ہیں یا اپنے گھر میں کروائیں یا کہیں جائیں، تو یہ بھی تقویٰ میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے. اگر کہیں مسجد میں ہو رہا ہے تو اس میں بھی کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. پچھلی ساری دہرائی، تو یہ دورہ قرآن بھی اسی سے اصل میں نکلا ہے کہ سارے قرآن مجید کی ایک طرح سے دہرائی ہو جائے. پھر اسی طرح کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کر لیں، جو صورتیں پہلے یاد کی تھی ان کو ریوائز کر کے تازہ کر لیں، نمازوں میں ان کو پڑھیں. پھر اسی طرح کثرت سے صدقہ خیرات کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. پھر ایک روایت میں آتا ہے بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ روزہ افطار بھی کرا سکتے ہیں لوگوں کو. پھر رمضان راشن میں بھی آپ اپنے پیسے ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی خیر اور بھلائی کے جو کام آپ کرنا چاہیں ان کو کریں. پھر تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ تھکاوٹ کے باوجود جب انسان رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ رات کی عبادت ایک الگ سکون عطا کرتی ہے، دلوں کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. گھر والوں کو بھی جگائیں، ان کو بھی مائل کریں، اور خصوصاً آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں. سارے کام کاج کو ایک طرف رکھ کے مختصر کام کر کے باقی وقت عبادت میں. لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں، یعنی اس کے لیے کوشش کریں. پھر تقویٰ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا، اور آپ ہی اسے پاکیزہ بنانے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ ہی اس کے کارساز اور مولا ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنی خاص رحمت کے ساتھ تقوی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم اس کے لیے نیت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے. اور آپ کے پاس کتاب ہے شہر رمضان؟ سب کے پاس ہے؟ سب کو ملی؟ اچھا، الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب آپ اوروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں. اس میں یہ جو میں نے بہت سی حدیثیں سنائی ہیں آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ ان میں سے بہت سی مل جائیں گی. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے فضل سے کرنے کے کام الگ الگ بتائے ہوئے ہیں کہ کرنا کیا ہے. ہر چیپٹر کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا، تو وہ ٹپس آپ کو مل جاتی ہیں. اسی طرح یہ کچھ اور پمفلٹس ہیں. رمضان آ گیا، یہ لیکچر سی ڈی ہے، یہ بھی آپ دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں. ایک اسی طرح چھوٹی سی کتاب ہے رمضان المبارک میں کرنے والے کام، یعنی کیا کیا آپ کو کرنا ہے، اور پھر اس کے احکام اور مسائل. عموماً جب ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو خواتین کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنی آتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی ضائع ہو جاتی. صحیح طریقہ آنا چاہیے. مسجدوں میں اس پمفلٹ کو بانٹیں، پڑھ کے سنائیں، خود پڑھیں بار بار، اور اپنی جماعت کی نمازوں کو ٹھیک کریں. پھر اسی طرح بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتا. تو آپ یہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے زکوٰۃ، اس کو آپ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی. مثلا آپ رمضان میں اگر افطاریاں بھیجتے ہیں نا، تو کوئی کھانا بھیجا ہے
یہ ڈبہ یہ کوئی اس کے اوپر یہ پمفلٹ بھی ساتھ ساتھ رکھ کے آپ تحفے میں دے سکتے ہیں, اور روحانی خوراک بھی ساتھ ہوگی اور وہ بھی, کیونکہ صدقہ کرنا بھی افضل ہے لیکن علم بانٹنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے. کھانے کی چیز تو تھوڑی دیر کھائیں گے بات ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح ایک پمفلٹ ہے تقوی روزے کا مقصود, یعنی روزے میں اصل چیز جو حاصل کرنی ہے. جیسے آج میں نے کچھ باتیں کی تو کچھ باتیں آپ کو اس میں مل گئی, اور جو دعائیں ہیں دو وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. پھر رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار. پھر عید الفطر کیسے مناتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ پمفلٹ ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر شہر رمضان کتاب ہے. پھر ذکر کے لیے یعنی وہ اذکار جو جنت میں لے جانے والے وہ اس کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں. یہ کارڈ بھی آپ رمضان میں لوگوں کو تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں. جس مسجد میں جائیں تراویحوں پر وہاں سب کو بانٹیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں لوگ مسجد میں کتنی چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی کھانا بانٹ رہا ہے, کوئی پمفلٹ بانٹ رہا ہے, کوئی کارڈ بانٹ رہا ہے, کوئی کچھ دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ اچھی اچھی چیزیں لوگوں میں دیں, لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں. جیسے یہ گناہوں کی بخشش کا کارڈ ہے, رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے, تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا, جیسے شادی کا موقع ہے کوئی بھی تو الحمدللہ کا کارڈ ہے, یہ پڑھنا چاہیے. پھر شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل کے دن رات جیسے کوئی ذکر کر رہا ہے وہ اس کے برابر ثواب ہے. اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ اپنے کچن میں یہ کہیں بھی سامنے لگا کے پڑھ سکتے ہیں. پھر قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں. پھر دعا کیجیے ہے. پھر ایاک نستعین ہے, یہ بھی بڑے سائز کی ہے جس میں جو لوگ آسانی سے نہیں پڑھ سکتے, ان کی نظر کمزور ہے تو بڑے فونٹ میں پڑھ سکتے ہیں. بزرگوں کو آپ یہ تحفے میں دے سکتے ہیں. پھر روزے اور اس کے مسائل سے متعلق یہ پوسٹر ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ ہاسپٹلز میں بورڈز پر لگوا سکتے ہیں, کالجز میں اور پبلک پلیسز میں, مختلف دکانداروں کے پاس جا کے آپ ان کو ایک ایک دے کے کہ بھائی صاحب یہ یہاں لگا لیں, کیونکہ جتنے لوگ آئیں گے وہ پڑھیں گے, کیا پتا کس کے دل پہ کیا بات اثر کر جائے, تو وہ سارا اجر و ثواب آپ ہی کو ملے گا. تو اس سے بھی آپ کو یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ جہاں لگائیں گے لوگ پڑھیں گے اور ان کو عمل کا راستہ ملے گا, ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.